وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سارے حضرات پڑھیے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، استاذ العلماء، عمدۃ الفضلاء حضرت علامہ مفتی شیخ عبدالحلیم نقشبندی صاحب قبلہ دامن برکاتہم العالیہ، دوستو، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، شاہ جینا، میر میراں، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آج کی اس محفل مبارکہ کا انعقاد کیا گیا ہے. انسان نے دنیا میں جب دین کا کام کرنا ہے اور جب خدمت دین متین کے لیے اس نے نکلنا ہے تو اپنے دور کے تقاضوں کے پیش نظر علماء، صوفیاء، اولیاء دین کی بھرپور ترجمانی کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین تین چیزوں کا نام ہے. سبحان اللہ. علم، عمل اور اس میں اخلاص. یہ تین چیزیں وہ لوگ پیدا کرتے ہیں، علم، عمل اور اخلاص. پھر وہ راہوں کا تعین کرتے ہیں اور اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں. ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ کام کرنا شرط ہے، کامیاب ہونا شرط نہیں. ڈیوٹی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ انقلاب بھی برپا ہو. انبیاء نے 900 سال تبلیغ فرمائی اور وہ کامیاب رہے، اس لیے کہ وہ تو ڈیوٹی کرنے آئے تھے، انہوں نے تو ڈیوٹی کی. اب کسی کے ساتھ ایک شخص نے کلمہ پڑھا، کسی کے ہاں 4 نے پڑھا، کسی کے ہاں 10 نے پڑھا، لیکن وہ کامیاب رہے. ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں کہ نہیں. مؤذن کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ اذان پڑھے اور پھر تلوار لے، بندوق لے اور زبردستی لوگوں کو گھر سے نکال کے لائے. اس کو یہ کہا گیا کہ اذان ذرا وقت پہ پڑھنا، پھر اللہ لوگوں کے دل بھی موڑ ہی دے گا. وہ ٹائم کی کمزوری نہ کرے، پیغام ضرور دے وقت پہ. اب پیغام ضرور دے. اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ان کا تعارف ہے کہ الا ان اولیاء اللہ. سبحان اللہ. خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں۔ بہت لمبی چوڑی تفصیل نہیں، یہاں علماء موجود ہے، میں طالب علم ہوں، کیا تفصیل کروں گا۔ اولیاء اللہ سادہ معنی ہے اللہ کے دوست۔ سبحان اللہ۔ بس یہیں سے آپ سمجھ لیں کہ تعریف یہ ہے کہ اللہ کے نہ پیسوں کے دوست، نہ کاروں کوٹھیوں کے دوست، نہ نظر نیاز کے دوست۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ قرآن مجید ہے نا میرے بھائی۔ نہ شہرتوں کے دوست، نہ لالچ کے دوست، کوئی ایسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ سیدھا سیدھا تعین ہے ذات خداوندی۔ دوست کس کے؟ اللہ کے۔ اور جو اللہ کا دوست وہ اس کے بھی دوست۔ من احب للہ و ابغض للہ، یہ پورا باب ہے کتب حدیث میں۔ محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، بغض رکھنا ہے تو ان کا ذاتی جھگڑا ہی کوئی نہیں، کوئی ذات ہے ہی نہیں، وہ دوست ہیں اللہ کے۔ اچھی طرح بات سمجھ لینا، دوست ہمیشہ دوست کی طرف دیکھتا ہے، دوست کے دوست کو دوست سمجھتا ہے، دوست کے دشمن کو دشمن سمجھتا ہے۔ اولیاء اللہ اس دنیا میں رہے، اس دنیا میں وقت گزارا، یہاں انہوں نے نکاح کیے، ان کی اولادیں ہوئیں، ان کے مرید ہوئے، ارادت مند ہوئے، شاگرد ہوئے، سارا کچھ ہوا، لیکن یہ ان کا مطمع نظر نہیں سارا کچھ، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے دوست ہیں۔ وہ تو جو بھی کرتے رہے دراصل وہ رب کی دوستی نبھاتے رہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرما دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ میں اپنے لفظوں میں کروں تو معنی یہ بنتا ہے رب کو ماننے والے اور رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ رسول کو ماننا تقویٰ کیا ہے؟ متقی نیکی کرنے والے کو نہیں کہتے، مفتی صاحب یہاں بیٹھے، نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا حاجی ہے، سخاوت کرنے والا اس کو متقی نہیں کہتے۔ متقی تو اسے کہتے ہیں جو گناہ سے بچے۔ اب لفظ بولتے ہیں پرہیزگار، آپ کو پتہ ہے دوائی کھانا آسان ہوتا ہے، پرہیز کرنا مشکل ہوتا ہے، تو متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو، جو پرہیز کرے، گناہوں سے پرہیز کرے، اس کی پرہیز چلتی ہو مال حرام سے، اس کی پرہیز چلتی ہو بدنگاہی سے، اس کی پرہیز چلتی ہو لالچ سے، اس کی پرہیز چلتی ہو اپنی ذات کا بت بنانے سے، شہرت سے، حرص سے، حوث سے، طمع سے، جو ان ساری چیزوں سے بچے اسے پرہیزگار کہتے ہیں۔ اللہ کا ولی رب کا دوست ہوتا ہے، وہ جتنے بھی کام کرتا ہے نا، جتنے بھی محبوب سبحانی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تقریر کی، بڑی خطاب کیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں 3 خطاب فرماتے تھے۔ میری طرح کی تقریر نہیں، رسم نہیں، رواج نہیں، وہ تقریر نہیں ہوتی تھی، ان کے جذبات کا اظہار تھا، سبحان اللہ۔ درد دل نکال کے رکھتے تھے۔ اور چونکہ وہ تقریر اس طرح نہیں تھی کہ وہ ایک محفل کا رینج ہے تو اس میں خطاب کرنا ہے، وہ کوئی ان کا مشن تھا۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ وہ جذبات کا اظہار۔ میں تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ پہ یہ بات عرض کر رہا تھا، پھر کہتا ہوں ایک تقریر ہے میں آپ سے کرتا ہوں، ایک میں جمعے والے دن کرتا ہوں، یہ میری عوام سے تقریر۔ خدا نہ کرے مجھے پتہ چلے کہ میرا چھوٹا بھائی، میرا بیٹا کسی غلطی کا شکار ہے، برے دوستوں سے بیٹھتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، مثال دے رہا ہوں، اب میں اسے یوں محفل میں بٹھا کے تھوڑی تقریر سناؤں گا، اس طرح تقریر تو نہیں نہ ہوتی۔ میں تو میرے بھائی رو کے اسے کہوں گا کہ میری کمائی نہ ضائع کر دے، میں اسے بتاؤں گا کہ اس غلطی کے یہ نقصانات ہیں، محنت کروں گا، روؤں گا، اس کی ماں اس کے پیروں میں دوپٹہ رکھے گی، پتر اجڑ جائیں گے اگر تو نے یہ کام کیا، یہ بھی تقریر ہے۔ اور پھر اس نے پکا وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد نہیں پیوں گا، تو پھر بھی بات ختم نہیں ہوتی، وہ وعدہ کر گیا ہے تو ابا جی نے جا کے مصلی بچھا لیا ہے، یا اللہ میرے پتر کی خیر کرنا، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ او میرے بھائی، ایک تقریر ہے جو خطیب کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو داعی بن کے، مبلغ بن کے ابلاغ دین کر رہا ہے۔ حضرت غوث پاک کی تقریر یہ نہیں تھی، ان کی تو درد والی تقریر، درد والی۔ میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا، ممبر کی طرف جا رہے ہوتے تھے، تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ہیں،
کئی دفعہ 2 منٹ، کئی دفعہ 10 منٹ ٹھہر گئے، رک گئے، ٹھہر جاتے ہیں. سنیں اللہ آپ کو جزا دے. وہ 10 منٹ ٹھہر جاتے ہیں. تو میں نے ایک دفعہ پوچھا، بعض دوستوں نے پوچھا کہ جناب ممبر پہ جاتے جاتے کیوں رک جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں اپنی نیت چیک کرتا ہوں، شہرت کی تو نہیں کہیں. بلے بلے واہ واہ. آپ کو پتہ ہے نا وہ ہمارے ہاں نقیب اور خطیب کہتے ہیں جی مینوں مزہ آیا تسی اگلیاں سبحان اللہ کی، پچھلیاں نہیں آکی، سجیاں کی، کھبے والے نہیں آکی. ان سے کہنا چاہیے کہ خدا کے بندے تجھے راضی کرنے کو سبحان اللہ کہیں گے تو ثواب ہی نہیں ہونا. تو نہ خوش ہو راضی تو اللہ کو کرتا ہے. تو یہ اس قدر زیادہ آپ داد کے موڈ میں ہیں اور اس قدر زیادہ آپ اس چکر میں ہیں، یہ درست نہیں. میرے عزیز حضرت غوث پاک کا خطاب، وہ درد دل ہے، وہ گفتگو کر رہے ہیں تو دنیا تڑپ رہی ہے. وہ اللہ کے بندوں کو ان کی غلطیوں کا احساس دلا رہے ہیں، رب کی بارگاہ تک لے جا رہے ہیں. وہ چونکہ مشن ہے، میری طرف دیکھیں، وہ چونکہ عبادت ہے، وہ چونکہ ذوق ہے، وہ چونکہ درد ہے. حضرت غوث اعظم کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا. اولاد کمزور کر دیتی ہے بندے کو، بندہ بزدل ہو جاتا ہے اولاد کے حق میں. جو کبھی نہ رویا ہو بچے کی بیماری پہ رو پڑتا ہے. غوث اعظم کے بیٹے کا وصال ہو گیا. خطاب کر رہے تھے، لوگوں نے کان میں آ کے کہا حضور بیٹا انتقال کر گیا. فرمایا غسل کفن کرو. تقریر پھر جاری رہی. فرمایا دور دور سے لوگ آئے ہیں رسول اللہ کی بات سننے. 70,000 کا مجمع ہے، میں دین نہ بتاؤں انہیں؟ تم نہ اس کا غسل کفن کرو. او میرے بھائی، کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے. حضرت غوث پاک کے شہزادے کو غسل کفن دے کے تو جنازہ جلسہ گاہ میں لایا گیا. سرکار غوث ہم ممبر سے اٹھے، 4 تکبیروں سے جنازہ پڑھا، دعا مانگی اور ممبر پہ بیٹھے تو آنسو گرے. فرمانے لگے مالک میں تیری اس رضا پہ بھی راضی ہوں اور میں تیرے محبوب کے دین کا پیغام دیتا ہی رہوں گا. آپ کا جب دین کی دیکھیں نا، آپ نے تعین کر لیا کہ میں نے خدمت. ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم تعین نہیں کرتے، خود نہیں خدمت کرتے. ہم تو لوگوں سے کرانا چاہتے ہیں. مولوی صاحب کام نہیں کر رہے، پیر صاحب کام نہیں کر رہے، مفتی صاحب کام نہیں کر رہے، قاری صاحب نہیں پڑھا رہے، تو آپ تو کریں نا یار کوئی کام. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو بتائیں نا آپ نے کیا کیا ہے. سیاستدان بگڑ گئے، بیوروکریٹس بگڑ گئے، افسر شاہی بگڑ گئی. او میاں چل تو بتا، تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نیکیاں جمہوری تو نہیں نہ ہوتی کہ سارے کریں گے تو کرنی ہے. نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ او بھائی نیکی جمہوری ہوتی ہے کہ سارے کریں گے تو کریں گے. اگر یہ بات ہوتی تو حضرت صدیق اکبر انتظار کرتے کہ پہلے سارا مکہ کلمہ پڑھے گا تو پھر میں پڑھوں گا. انہوں نے کہا کوئی پڑھے نہ پڑھے، میں محمد عربی کی غلامی کرتا ہی رہوں گا. آپ اپنے حصے کا وہ شاعر نے کہا تھا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. چلو اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، کوئی اپنے حصے کی ڈیوٹی کرتے. اللہ کے بندے، اللہ کے دوست. پھر انہوں نے راہ کا تعین کیا. ہم دین کا کام کرتے ہیں یا خیر کا کام کرتے ہیں یا فلاح کا کام کرتے ہیں شاباشی دینے کے لیے. بزرگ بیٹھے ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. یہ ہماری محفل ہوتی ہے نا، میں فجر کا گاڑی میں بیٹھا ہوں، ہر روز لمبے سفر کرتا ہوں. لیکن جب وہ ایک رکا آ جاتا ہے نا، جناب یہ فلانی بزم کرا رہی ہے، فلانے جو صاحب مہمان خصوصی ہیں، فلانے کی سرپرستی ہے، فلانے کا خصوصی تعاون ہے، تو میں کہتا ہوں آپ نے تو کہا تھا نبی پاک کی تعریف کی محفل ہے. یہ سارے کدھر سے نکل آئے بیچ میں سے؟ کرو مد ہے اہل دول رضا، پڑے نہ اس بلا میں میری بلا. میں تو گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انعام. یہ آپ نے کیا شروع کر دیا حضور کے نام پر؟ فلانا مہمان خاص تو باقی عام ہے، باقی عام ہے. سب خاص ہیں جو حضور کے لیے آئے، سب خاص ہیں جو سرکار کے نام پہ آئے. عزیز بھائی، اللہ کے بندے نا شاباشی کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے ڈھیروں اولیاء تو ایسے ہیں جنہیں شاباشی دی نہیں کسی نے. حضرت صاحب سے پوچھئے گا، داتا صاحب نے ملامتی گروہ گنوایا باقاعدہ، جن کو لوگ ملامت کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، زیادہ ہاتھ چموانے کا کیا فائدہ، اللہ راضی رہے.
اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے جتھے بسدے نہیں سارے یلے اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے جتھے بسدے نہیں سارے ہی انے جتھے بسدن سارے ہی انے کیوں نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے ضرورت نہیں دیکھیں قرآن پاک کیا فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں چونکہ وہ مجاہد ہیں دین کا کام کرتے ہیں وہ جب جہاد کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو برا بھی لگتا ہے ہمیں بڑا شوق ہے سارے ہمیں اچھا کہیں گڈ بک میں یہ کام کیوں کرتے ہو بھائی گڈ بک میں آنا کوئی ضروری ہے آپ اللہ رسول کی گڈ بک میں رہیں وہ جہاد کرتے ہیں تو لوگ انہیں برا کہتے ہیں قرآن کہتا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ وہ کسی ملامت کرنے والے کی بات کی پرواہ وہ پرواہ ہی نہیں کرتے وہ اپنا کام کرتے رہتے وہ ڈیوٹی کرتے رہتے پرواہ ہی نہیں کرتے اور وہ پرواہ نہیں کرتے تو رب کیا فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یہ ان پر اللہ کا فضل ہے یؤتیہ من یشاء اور یہ فضل جسے رب چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے غوث پاک نے ایک تو تقریر کی اور بہترین کی اور 70 ہزار کے مجمع کو کی اور تقریر تیاری کر کے کی آپ نے میں نے دین کی جب بھی کوئی بات کرنی ہے نا تو وہ بے دلیل نہ کریں آپ تھوڑا سا نا دیکھیں بہت ساری چیزوں کی ہم معلومات رکھتے ہیں ایسے میری جماعت کے لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ میں تو ایڈا پڑھے ہوئے باقی سارا پتہ ہوتا ہے اس مشکل میں جی مجھے کس کی اس کا کیا کرنا یہ کیسے لگے گا کالر پہ اس کو تو کوئی لگانے والی چیز ہی نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر چلو اب تو یہ مسئلہ بن گیا چونکہ وہ بہت ساری ریکارڈنگ بہت سارے کیمرے تو کیوں بہت ساری ایک ایسی محافل میں بھی جانے کا موقع ملتا ہے کہ جہاں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے 40-50% ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ سب ویڈیو کے لیے آئے تھے تو ویڈیو ہی بھیج دیتے آپ کو بنی بنائی اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی بھئی ہمارا تو یہ لالچ ہے کہ آپ ہمیں دیکھیں اور آپ موبائل دیکھ رہے ہیں تو کیسے بات آگے ہوگی اللہ آپ کو جزائے خیر دے تھوڑی توجہ کریں تھوڑی سی باتیں میں ترجمے میں بھی 30 منٹ تقریر کرتا ہوں تھوڑی سی باتیں عرض کرنی آپ میری بات پہ توجہ دیں اور کوئی بات کھینچنا لمبا نہیں کرنا جو ضروری بات ہے وہ کرنی ضروری یہی سیکھا ہم نے اپنے بزرگوں سے آپ توجہ کریں گے میں بات عرض کر رہا ہوں ایک تو انہوں نے نا واز فرمایا میں نے ایک مدرسے کے طالب علم سے پوچھا ایک دن جمعرات والے دن کہ صبح کیا بیان کرنا ہے کہتا ہے جو فیصلہ نہیں کیتا میں نے کہا میں چھوٹا مولوی ہوں میں تو جمعہ پڑھاتے ہی شام کو فیصلہ کر لیتا ہوں اگلے جمعے کیا بیان کرنا ہے تاکہ کوئی نہ کوئی چیز بندہ اس کے تعلق سے پڑھتا ہے آپ دین کی آپ سیرت حضور کی لے اسے پڑھیں حضرت مفتی صاحب کی کتابیں لیں ان کو پڑھیں تھوڑا سا نا شوق پیدا کریں یہ موبائل ہم سے جہاں اور بڑی چیزیں چھین کے لے گیا کتاب بھی لے گیا پڑھیں اور آپ کا ذوق علمی ہو آپ کوئی مسئلہ سیکھیں آپ کوئی بات چھیڑیں علماء سے جب عوام مسئلے پوچھتی تھی تو پھر علماء تحقیق کرتے تھے دلائل جمع کرتے تھے وہ ایک فتویٰ کئی دفعہ ایک رسالہ بن جاتا تھا اس کا نفع ہوتا تھا لوگوں کو حضرت غوث پاک جب تقریر کرتے تھے نا پتہ کس طرح کرتے تھے 400 لوگ کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے اور سرکار غوث پاک کی باتوں کو لکھتے تھے 2-3 باتیں عرض کروں ان میں سے 2-3 باتیں عرض کروں جو غوث پاک کی باتیں الفتوح ربانی میں موجود ہیں غوث پاک فرماتے ہیں تقریر میں کہتے ہیں لوگوں تمہیں آج بادشاہ بننے کا نسخہ نہ بتاؤں دل کرتے ہیں نا بادشاہ بننے ہمارے تو بچے خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے سویرے اٹھوں تو وزیر بناؤں میں خواب دیکھتے ہیں غوث پاک نسخہ دیتے ہیں فرماتے ہیں اگر بادشاہ بننا ہے تو نسخہ لے لو حضور بتلائیے فرمایا اگر بادشاہ بننا چاہتے ہو نا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو پھر اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دو فرماتے ہیں وہ بندہ بادشاہ ہے جس نے اپنے آپ کو مالک کے حوالے کر دیا فرمایا کرتے تھے اس بندے کے مقدمے سے ڈر جا جس نے اپنا مقدمہ اللہ کے حوالے کر دیا ڈر جا اس سے
جس نے تجھے کہہ دیا نا کہ میں نہیں کسی دنیا کی عدالت میں جاتا، تو ظلم کرتا ہے، جا میں نے اللہ پہ چھوڑا، پر میں اسے ڈر، اس سبحان لیے کہ اللہ رب بڑے بہتر فیصلے کرنے کا۔ سبحان اللہ کچھ چیزیں نا رب پہ بھی چھوڑے، مطلب ہر لڑائی خود ہی لڑنی، ہر جگہ جیتنے کا پروگرام نہ بنائیں، کبھی کبھی ہارنا بھی چاہیے، یعنی کبھی کبھی نا میدان میں اس لیے بھی اترنا چاہیے کہ چلو بندہ ہار جائے۔ اور آپ ہار کے کئی دفعہ جو کامیابی لیتے ہیں نا، دیکھیں نا آپ کسی بندے سے بحث کر رہے ہیں، اس نے ایک بات کی، آپ نے جواب میں 3 کر دی، اب وہ 6 کر دے گا، پھر آپ کو 9 کرنی پڑے گی، پھر وہ 12 کر دے گا، پھر کیا کرو گے؟ ایک حل ہے جیتنے کا، وہ کیا ہے؟ اس نے 3 کی، آپ چپ کر دیں، وہ 6 کر دے گا، پھر چپ کر دیں، سبحان اللہ پھر وہ جب 9 کرے گا تو ساتھ یہ بھی کہے گا کہ تو بولتا کیوں نہیں، مجھے پاگل سمجھتا ہے؟ اس کا مطلب ہے چپ رہ کے بندہ پاگل بھی کر سکتا ہے، اور اگر وہ کہے کہ چپ کیوں ہے تو کہے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر درویش کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، اے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندہ ہی ہارن دا مل ہیرا۔ تو ہار جا کے اللہ پہ چھوڑ دیا بھائی۔ غوث پاک نسخہ دیتے ہیں بادشاہ بننے کا، کہتے ہیں تو اگر بادشاہ بننا چاہتا ہے نا، اور ایک مثال بھی آپ نے دی، آپ فرماتے ہیں جس طرح چھوٹا بچہ ماں مارے بھی نا تو پھر بھی اسے سکون ماں کی گود میں ہی ہے، اور جب ماں گود میں لے کے ذرا سا آنچل ڈال دے نا، وہ میلا بھی ہو، اوپر آنچل ڈال دے تو بے نیاز ہو جاتا ہے بندہ، وہ کہتا ہے میں کسی جنت میں کھو گیا۔ فرماتے ہیں تو رب کے سپرد تو کر اپنے آپ، اللہ دنیا آخرت میں تیرے لیے کافی ہو جائے۔ یہ خطاب ہے غوث پاک۔ بڑا لوگ معرفت الہی کی گفتگو کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے طریقے اختیار کر لیے، کہانیاں، اوئے ہوئے ہوئے، یہ پیر صاحب کون ہے جی آپ کے؟ کہتے ہیں پیر صاحب معرفت والے، پیر صاحب داڑھی والے نہیں، معرفت والے، پیر صاحب امامے والے نہیں، معرفت والے، پیر صاحب علم والے نہیں۔ یہ کون سی معرفت ہے جو جہالت کے زور پہ آتی ہے؟ اور ماننے والوں کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، پتہ نہیں کس کس کو مان لیتے ہیں، کس کس کو مان لیتے ہیں، اور حیران ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں تیرا نہیں کمال، تجھے ماننے والوں کا کمال ہے، جو تجھے بھی مان گئے، کیا قیامت کی نشانی ہے؟ تیرے جیسے بندے کو مان گئے، بھائی حد ہو گئی ہے، کچھ ذوق بنائیں یار، حد ہوتی ہے، ہمارا کچھ سٹیٹس ہونا چاہیے، ہم بڑے اونچے لوگ ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، آپ کا کچھ سٹیٹس ہے، ہر ایک کو نہ مانا کرو، ہم کوئی کچے بکروں کو نہیں مانتے، ہم غریب نواز کو مانتے ہیں، ہم شیخ شہاب الدین سہروردی کو مانتے ہیں، حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری کو مانتے ہیں، اور آؤ آ کے دیکھو اس مجمع کو، ہم غوث اعظم جیلانی کو مانتے ہیں۔ آپ نہ اپنا کوئی معیار، غوث پاک سے لوگوں نے کہا کہ معرفت الہی اور معرفت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ 2 جملے میرے غوث پاک کی الفتح الربانی میں لکھے موجود ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تو قرآن پہ عمل شروع کر دے، سبحان اللہ، کوئی مشکل کام نہیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جتنے ڈرنے کا حق ہے، قرآن پہ عمل کرو، کیا ہوگا؟ غوث پاک فرماتے ہیں تو قرآن پہ عمل کرتا کرتا رب کی بارگاہ تک چلا جائے، اور آپ فرماتے ہیں تو سنت رسول پہ عمل کر، یعنی تو مسواک کر، یعنی تو داڑھی رکھ، یعنی تو سیدھے ہاتھ سے لین دین کر، یعنی تو بیٹھ کے کھانا پینا شروع کر، یعنی حضور نے فرمایا حضرت انس بن مالک سے کہ انس اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے سینے میں کسی کا بغض نہ ہو، اور اگلے لفظ حدیث کے یہ ہیں، حضور فرماتے ہیں یہ میری سنت ہے، یعنی مسواک کرنا بھی سنت ہے، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے، فرمایا یہ میری سنت ہے، حضور کے طریقے پہ عمل کرو، حضور کیا ملے گا؟ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو نبی پاک کے طریقے پہ عمل کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، وہ حضور کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضور غوث پاک کے خطبے ہیں، آپ کی تقریریں ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور تک پہنچ جاؤ گے اگر عمل کرو گے تو۔ پھر میرے غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 40 سال تحقیق کی ہے، 40 سال پڑھا ہے۔ ویسے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں تو پڑھتے پڑھاتے ہی کتب بنا ہوں،
قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے کتب بن گیا. وہ وظیفہ چھوٹا ہے جو حضور کی زبان سے نکلا ہے. سبحان اللہ. وہ کوئی چھوٹی بات ہے جو سرکار کی زبان نور سے نکلی. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 40 سال تحقیق کی, پڑھا بھی, پڑھایا بھی, لکھا بھی. فرماتے ہیں میں تمہیں ٹٹول کے نچوڑ کے رزلٹ دیتا ہوں. میں نے اللہ کا قرب پانے والے بڑے اعمال دیکھے, لیکن بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بڑھ کر میں نے اللہ کے نزدیک جانے والا کوئی عمل نہیں دیکھا. سبحان اللہ. تو بندہ بھوکا ہے اسے روٹی کھلاؤ. ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے زیادہ کھا لیا ہے, وہ معدے کی دوائیاں لے رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو رات کو اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ پھر گھی ختم ہو گیا. وہ کہتی ہے میں ڈرتی نہیں, کہہ رہی تھی آپ کی آمدن کا پتہ ہے, صبح بچوں نے اسکول جانا ہے, پراٹھے کے لیے گھی کوئی نہیں. تو وہ کان میں کہہ رہا ہے بیوی کے کہ بچے سن نہ لیں, صبح کوئی بہانہ کر دینا. وہ بھائی گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی. آپ وہ درد محسوس کریں. میں وہ صوفی کہاں سے لاؤں جو کسی جھونپڑی والے سے جا کے اس کا حال پوچھ لے؟ کیا صرف ایم این اے, ایم پی اے, پیر وزیر ہی اس قابل ہے کہ ان کے ساتھ فوٹو اتاری جائے؟ ریڈی والا قابل نہیں جو محنت کر کے کما رہا ہے کہ فوٹو کھینچی جائے. وہ مزدور قابل نہیں جو صبح ٹائم پہ آتا ہے اور شام کو جاتا ہے. اتنی اتنی روٹیاں خشک پھینک دیتے ہو. میں پتہ نہیں کتنے غریب ہیں جن کے تن پہ کپڑے تھوڑے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کنز الاموال میں موجود ہے, فرمایا جس نے بھوکے کو روٹی کھلائی اللہ تعالیٰ نا قیامت کے دن اس فقیر سے کہے گا جس نے روٹی کھلائی تھی پکڑ اس کا ہاتھ اور جنت میں لے جا. جس نے پانی پلایا رب کہے گا پکڑ اس کا ہاتھ اور اسے جنت میں لے جا. جس نے کپڑا پہنایا رب کہے گا. کوئی غریب پروری کرنے والا نہیں. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 ہزار کے مجمع سے تقریر ہے, لاکھوں لوگوں کا آنا جانا ہے, پر وہ اسپیشل ٹائم نکال کے نا جیب میں پیسے ڈالتے, نان بھائی کی دکان پہ جاتے, ہوٹل والے کے پاس, اسے جا کہتے یہ 100 دینار ہے, یہ عبد القادر کا ہے, یہ رکھ لے. جو غریب آئے نا اسے عبد القادر کے پیسوں پہ روٹی کھلانا, اور جب ختم ہو جائے نا تو دوبارہ آنا. اور یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر, اور یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر. غم حیات کے ماروں کا احترام کرو. سبحان اللہ. وہ لوگ جو بیچارے پریشان ہیں وہ کدھر جائیں؟ اور ہم تو وزیروں کا منہ دیکھ رہے ہیں. حالانکہ اگر میرا بیٹا نالائق ہے اور میری بہن کا لائق ہے تو میں اس پہ پیسے کیوں نہیں خرچ کرتا؟ مجھے اپنی گلی میں لوگ نظر نہیں آتے؟ میں ایک پرائیویٹ کالج کے افتتاح پہ چلا گیا تو وہاں ان کے جو پرنسپل صاحب تھے وہ کہنے لگے آپ ہمیں ٹیلنٹ دیں, ہم آپ کو رزلٹ دیں گے, لائق بچے دیں آپ ہمیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو لائق بچہ دینے کے لیے فیس بھی دینی پڑے گی, فیس بھی دینی پڑے گی. جو آپ کے پاس آتا ہے نا 25,000 دے کے وہ بھی لائق ہوتا ہے, اور جو گرمیوں میں پانی کا کولر لے کے بسوں کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بھی کسی ماں کا لال ہوتا ہے, وہ بھی بڑا لائق ہوتا ہے. اور جو اتنی سی ریوڑیاں لے کے بسوں میں بیچتا ہے وہ بھی کسی کا پتر ہے. یہاں تو صرف وزیروں کی نہیں پیروں کی بھی پجارو دیکھنے والی ہے. تمہیں حساب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں. تم فقیر تو تمہارا وہ مرید ہے جو ادھار کرایا لے کے تمہارے عرس پہ آیا ہے, اور فقیری کا دعویٰ تم کرتے ہو. میرے غوث پاک فرماتے ہیں میں نے روٹی کھلانے سے افضل کوئی عمل نہیں دیکھا. میرے نبی پاک نے فرمایا تو دنیا میں بھوکوں کو روٹی کھلا, اللہ قیامت کے دن تجھے جنت کے پھل کھلائے گا. یہ غوث پاک کا سبق ہے, اسے پڑھو, اسے یاد کرو. یہ جو غوث پاک نے 11ویں شروع کی تو غریبوں کو روٹی کھلانے کے لیے. میں نے اس میلاد پہ دوستوں سے کہا تھا, میلاد شریف سے پہلے میں نے دوستوں سے کہا تھا اس طرح کرنا, اس ربیع الاول پہ نا پیر صاحب کی اور مرید صاحب کی روٹی ایک جیسی پکانا. سبحان اللہ. کھا لے گا نات خاں بھی, وہ دوسروں کہتا ہے لنگر شریف کے چاول ہے تو تجھے نہیں گزرتے لنگر کے چاول, تو بھی کھا. یہ سب ایک جیسا کھانا کھائیں, اور زیادہ گوشت ڈال کے میلاد کی 11ویں کی روٹی زیادہ گوشت ڈال کے چاول پکاؤ اور غریبوں کو بٹھا کے کھلاؤ. سبحان اللہ. جب غریب گھروں میں چاول گوشت والے پکتے ہیں تو بچے گوٹیوں سے لڑتے ہیں. جب تو انہیں بٹھا کے چاول کھلائے گا تمہارا بندہ 4-5 بیٹے بھی ساتھ لے آئے گا.
اور جب وہ زیادہ بوٹیاں کھائیں گے نا تو اپنے ابا سے پوچھیں گے ابا جی آج اتنا گوشت مل رہا ہے خیر ہے؟ ہو سکتا ہے پاک رو ہی پڑے اللہ اور اس کا ماتھا چوم کے کہ پتر آج جتنا مرضی کھا، آج میرے نبی پاک کا ملاد ہے۔ سبحان اللہ لیکن یہاں بھی مرغ مسلم ان کے لیے، انہوں نے پہلے 40,000 لے لیا ہے اور غریبوں کے لیے وہ شاپروں میں چاول چھتوں سے پھینک کے جا رہے ہیں۔ بدلیں نظام کو اور وہ اصطلاحات لائیں جو اصطلاحات ہمیں رسول اللہ کا دین سکھاتا ہے، جو ہمیں صوفیاء کا منہج سکھاتا ہے، اس پر آپ آئیں۔ باتیں جو کہ زیادہ نہیں کرنی، غوث اعظم تقریر بھی کرتے، مخلوق خدا سے پیار بھی کرتے، سبحان اللہ غریبوں کی داد رسی بھی کرتے۔ اور پھر یہ نہیں تھا کہ میری خانقاہ ٹھیک ہے، مجھے منسٹر سلوٹ کر گیا ہے، مجھے فلانا آ کے مل گیا تو چھٹی، اور وہ غریبوں پر جتنا مرضی ظلم کرے، وہ جو مرضی کرے، وہ جی ہم درویش ہیں جی، ہم نہیں سیاست کی بات کرتے۔ اچھا جی یہ درویشی ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ غوث پاک سے بڑا بھی کوئی درویش ہوگا؟ بادشاہ نذرانہ لے کے آیا، توجہ ہے میری بات پر؟ سبحان اللہ یہ بڑی مصیبت ہے۔ وہ آ کے کہتے ہیں پیر صاحب کو مدرسہ بنوانا تو بنوا لو، یہ بھی ایک طریقہ ہے راضی کرنے کا۔ کوئی خانقاہ پہ کوئی سڑک جاتی ہے آپ کی تو وہ سیدھی کروا لیں، باقی آپ ہمیں ٹوکے ٹاکے نہ، ہمیں اپنے کام کر دیں، منع نہیں کریں ہم۔ سنو، اس نے نذرانہ دیا، 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھر کے لایا، توجہ ہے میری بات؟ یہ تقویٰ ہے۔ فتویٰ تو بہرحال یہی ہے کہ آپ کو زیادہ ریسرچ پہ جانے کی ضرورت نہیں، لیکن تقویٰ اور ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، کوئی نذرانہ لے کے آتا تو پوچھتے تھے تو کیا کام کرتا ہے، تو کیا ڈیوٹی کرتا ہے، کہاں سے لایا پیسے، پوچھتے تھے۔ اب کہاں یہ رواج ہے؟ غوث پاک کے پاس 2 شرفیوں کی تھیلیاں لا کے رکھی تو آپ فرمانے لگے رب نظام چلاتا ہے تو پیسے لے جا، ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ نظام چلاتا ہے، سانو تخت زارے دی لوڑ کی ہے، نال کی لگے شہر ببول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکھ لیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، کہنے لگے پیر صاحب تقریر کرانی کتنے پیسے لو گے؟ میں کہا 2 کروڑ، یہ تو بہت مہنگا ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ ہمیں ایسا ہی سستا سمجھتے ہیں، 20-30 ہزار میں بک جائے۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ غیرت سے جیئے، غیرت سے۔ میں نذرانے سے منع نہیں کر رہا، وہ تو حضور کا طریقہ ہے، وہ تو حضرت عمر کو نبی پاک نے دینا چاہا، انہوں نے منع کیا تو حضور نے فرمایا جو خود سے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن مطالبات کرنا، ڈیمانڈیں رکھنا اور شرائط اور قیود لگانا، یہ کہاں سے اخذ کیا آپ؟ 2 اشرفیوں کی تھیلیاں غوث پاک کے سامنے لایا، لا کے رکھی، توجہ ہے میری بات پر؟ سبحان اللہ آپ فرمانے لگے ضرورت کوئی نہیں بھائی، ہمارا نظام سونا چلتا ہے، سبحان تو اللہ جا۔ اس نے کہا جی نہیں میں نے دینا ہی دینا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کہا ہے نا تو جا، پردے اچھی چیز ہے۔ کہنے لگا جی آپ قبول کریں، سنت ہے۔ تو غوث پاک نے 2 تھیلیاں اشرفیوں کی اٹھا کے نچوڑی، اشرفیوں کی تھیلیوں سے خون نکلا ہے۔ آپ فرمانے لگے تجھے کہا تھا نا لے جا، غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا؟ جا جا کے اپنے حقوق ٹھیک کر، تو جس کو مرضی لوٹے اور پھر 2-4 پیروں کو بھی راضی کر جائے۔ فرمایا مجھے حدود شریعت کا لحاظ نہ ہوتا تو یہ خون اتنا بہتا کہ تیرا محل بھی اس میں بہ جاتا ہے۔ بھائی آپ ایسا نہیں ہے کہ صوفی اس کو پتہ ہی نہیں باہر کیا ہو رہا ہے، اسے خبر ہی کوئی نہیں۔ یہ بیدار مغز لوگ ہوتے ہیں، نگاہ بلند سخن دل نواز جان سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اور اقبال کہتے ہیں وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، وہ جینا مشکل کر دے تیرا، وہ امام برحق ہے تیرے لیے۔ بات سمیٹ رہا ہوں، پتہ چلا کہ بادشاہ نے ایک ظالم گورنر لگا دیا ہے، ظالم، اور دنیا میں قتیل اس سا منافق بھی نہیں کوئی۔ ناراض نہ ہونا، پر عنوان ہے نا غوث پاک کا تو بات تو کرنی ہے نا۔ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ لوگوں کے ظلم سہنے سے ظالم مضبوط ہوتے ہیں، ظلم سہ کے ظالموں کو مضبوط کرتے ہیں لوگ۔
حضرت غوث پاک جمعے کا خطبہ دینے آ رہے تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، سبحان اللہ. آپ ممبر کی طرف بڑھ رہے تھے تو ایک بندے نے کہا حضور بادشاہ نے نا بغداد کا گورنر ایک ظالم کو لگا دیا ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا چلو دعا کریں گے جمعے کے بعد. انہوں نے کیا کیا، غوث اعظم ممبر پہ بیٹھے، خطبہ پڑھنے کے بعد تقریر شروع کرنے سے پہلے فرمانے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ ظالم فاسق لوگوں پر ظلم کرنے والا گورنر بنایا گیا ہے، ہمیں عہدوں کی ضرورت نہیں لیکن ٹھیک آدمی لگاؤ. فرمانے لگے میں بادشاہ کو پیغام دیتا ہوں کہ میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دے ورنہ جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا. ہاں اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے یہ نہ بدل دے ورنہ جمعے کے بعد اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے یہ نہ بدل لیں گے، ہمیں بدلنا آتا ہے. حضرت غوث پاک فرمانے لگے نہ مجھے نہ میرے بیٹوں کو نہ میرے بھائیوں کو نہ میرے مریدوں کو عہدوں کی ضرورت نہیں، پر بندہ تو ٹھیک لگاؤ، جو مرضی ظالم اٹھا کے تم مقرر کر دو، یاری دوستی میں آ کے بندہ ٹھیک لگاؤ ورنہ جمعے کے بعد بدل دیں گے. حضرت غوث اعظم جمعہ پڑھ کے باہر نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا حضور مہربانی کریں میں نے بدل دیا ہے، میں نے بدل دیا ہے. نگاہ بلند سخن دل نواز جام پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. حضرت غوث اعظم بیدار مقصوفی تھے. ہمارے ہاں تو بڑی جلدی لوگ آ کے مولوی صاحب آپ سیاست کی بات نہ کریں، میں نے کہا نہیں کرتے. آپ سیاست دان کو منع کر دیں وہ آج کے بعد دین کی بات نہ کریں، وہ رک جائے نا کوئی دین کی بات نہیں اس نے کرنی تو مولوی سیاست کی نہیں کرے گا. وہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز. 3 باتیں عرض کی ہیں غوث پاک. ایک تو انہوں نے درد دل سے لوگوں کو دین کی دعوت دی. یہ جو ہم لوگوں کو نماز کا کہتے ہیں نا بھائی پڑھ لیا کرو کبھی نماز، پیسے کہاں لے جانے ہیں، تو یہ معنی ہے کہ نہ آنا مسجد. اور میں پکے نمازیوں کی بھی منت کروں گا، ناراض نہ ہو پکے نمازی. کچے نمازی کو ویسے آنے تو دے 2-4 دن، ہو سکتا ہے پکا ہو ہی جائے. اور اگر وہ آئے تو اسے گھورنے کی ضرورت نہیں، آنے دے اسے، جو آئے گا وہ ٹھیک. یہاں تو مفتی صاحب بیٹھے ہیں، میں حوالہ بھی کیا دوں، مسند امام احمد بن حنبل دیکھی ہے نا. ایک شخص نے کہا حضور کلمہ پڑھوں گا، شرط ہے 2 نمازوں کی، 3 میں نے نہیں پڑھنی. اگرچہ یہ حضوری کا اختیار ہے فرائض میں گنجائش دینا، پر میرے کریم نے فرمایا تو کلمہ تو پڑھنا 2 ہی پڑھ لینا. شارحین لکھتے ہیں وہ بعد میں تہجد بھی پڑھتا تھا، وہ اشراق چاش بھی پڑھتا تھا. یار آ تو لینے دینا تھا، اس کو آنے دے، جب آئے گا تو پھر اور بھی کچھ ہو ہی جائے گا. درد دل سے طاقت دے. دوسرا نا غوث پاک کی تعلیمات کو سمجھنا. میں جاتے جاتے آپ سے یہ عرض کروں کہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، عقیدت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں لیکن اپنی شخصیات کے ساتھ ایک زیادتی کر جاتے ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے دین پہ تو عمل نہ کر سکے لیکن معاذ اللہ انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا. ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں کہ 11ویں میں مناظرہ روز کریں گے لیکن حضرت غوث پاک کی تعلیم پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ وہ کس نے کرنا ہے؟ بھائی وہ دلائل بھی آپ دیں، حق کا اظہار کرنا ضروری ہے، پر عمل کون کرے گا؟ ہم اپنے بزرگوں کے نمائندے ہوتے ہیں. آپ نہ مانیں لیکن آپ جس پیر صاحب سے مرید ہیں نا، آپ گھر آ کے 20 تعریفیں کریں پیر صاحب کی اور پھر بیوی کو گالی دیں تو بیوی فوراً کہتی ہے دسیا تینوں پیر صاحب نے. آپ کے بڑے استاد کے ساتھ میرا تعلق ہے اور گھر جا کے آپ بھائی کا حق مار لیں تو کہیں گے یہ تجھے بتایا علامہ صاحب نے. وہ بہت بڑی جماعت ہے ہماری، کیا شان ہے، لیکن آپ کا لہجہ سخت ہو، اخلاق سے آپ ہٹی ہوئی بات کریں تو لوگ کہیں گے یہ تمہیں تمہاری جماعت نے سکھایا. آپ نہ مانیں پر آپ اپنی جماعت کے بھی نمائندے ہیں، آستانے کے بھی نمائندے ہیں، استاد کے بھی نمائندے ہیں، خاندان کے بھی نمائندے ہیں. لوگ آپ کے عمل کو دیکھ کے بتاتے ہیں کہ آپ کن لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں. اس لیے ہمیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں، اب کتنے سارے لوگ ہیں ہم حضرت غوث اعظم کے نام پہ جمع، علماء کی بات نہیں کرتا لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ غوث پاک کی کوئی کتاب بھی ہے ہمارے پاس یا ان پر لکھی ہوئی کوئی کتاب بھی ہے، یا میں یہ پوچھوں کہ ان کا سن وصال کیا ہے اور سن ولادت کیا ہے، یہ بھی تو ماننے والوں نے یاد کرنا تھا. لیکن مثلا کس طرح کا معنی ہو، نیرا 11ویں کا لنگر یہ نہ کرے.
آپ جب حقیقتوں کا سفر کریں گے تو خود بھی اپنے آپ کو سکون میں پائیں گے، اپنے آپ کو بھی ٹھنڈا محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے، اور گفتگو کے دوران اگر کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے درگزر فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب کی بلا انشاءاللہ ہم سب کے لیے دعا بھی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ، ہاں جی سلام، آخر دعوا